لاہور کی تیز روشنیوں اور شور سے تنگ آ کر 5 دوستوں نے ایک پرسکون جگہ پر چھٹیاں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ یہ پانچوں کالج کے پرانے دوست تھے۔ عامر جو ہمیشہ ایڈونچر کے لیے تیار رہتا تھا، سارا گروپ کی جان اور سوشل میڈیا کی عادی، راحل جو ہنسی مذاق کے موڈ میں رہتا تھا، زینب سب سے حساس اور خیالوں میں رہنے والی، اور فہد خاموش لیکن گہری سوچ رکھنے والا۔ ہر سال وہ ایک ساتھ ایسی جگہ جاتے جہاں کوئی نیا تجربہ کر سکے۔ اس بار انہوں نے لاہور سے چند گھنٹوں کی دوری پر واقع ایک جنگل کا انتخاب کیا، جسے مقامی لوگ کالا جنگل کہتے تھے۔ یہ جنگل اپنی گھنی چھتری، عجیب خاموشی اور پر اسرار کہانیوں کے لیے مشہور تھا۔ مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ رات کو یہاں عجیب آوازیں سنائی دیتی ہیں، جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ تھا کہ یہاں کبھی کبھی لوگ غائب ہو جاتے ہیں اور ان کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ لیکن یہ پانچوں دوست جو اپنی روزمرہ زندگی سے بور ہو چکے تھے، ان باتوں کو مذاق سمجھ کر ہنس پڑے۔ یہ سب گاؤں والوں کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں، راحیل نے ہنستے ہوئے کہا، ہمارے جیسے شہریوں کو ڈرانے کے لیے بس۔ سارا نے اس کی بات سے اتفاق کیا اور اپنا فون نکال کر بولی، چلو اس ٹرپ کی ہر لمحہ انسٹاگرام پر ڈالنا ہے۔ جنگل کے بیچوں بیچ ایک چھوٹی سی جھیل تھی، جس کا پانی اتنا صاف تھا کہ رات کو چاندنی اس پر چمکتی تو لگتا جیسے ہیرے بکھرے ہوں۔ انہوں نے جھیل کے کنارے اپنا کیمپ لگایا۔ خیمے لگانے، کھانے بنانے اور آگ جلانے کے بعد سب اس کے گرد بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ سارا نے اپنا نیا فون نکالا اور چہکتے ہوئے کہا، یہ منظر تو بہت زبردست ہے، چلو ایک گروپ سیلفی لیتے ہیں۔ سب جھیل کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ سارا نے فون اٹھایا، سب نے مسکراتے ہوئے پوز بنایا اور تصویر کھنچ گئی۔ لیکن جب سارا نے تصویر دیکھی، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ یہ کیا ہے؟ اس کی آواز میں خوف چھلک رہا تھا۔ سب نے فون کی طرف جھانکا۔ تصویر میں ان سب کے پیچھے جھیل کے کنارے ایک عجیب سا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ یہ چہرہ نہ مرد کا تھا نہ عورت کا۔ اس کی آنکھیں بڑی اور خالی تھیں، جیسے وہ اندر تک گھور رہا ہو۔ ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو دیکھنے والے کے دل میں سردی ڈال دیتی تھی۔ سارا، یہ کوئی ایپ کا کمال ہے نا؟ راحیل نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن اس کی ہنسی میں بے چینی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ سارا نے فون ہلایا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ عامر نے فون لے کر تصویر کو زوم کیا، لیکن چہرہ اور دھندلا ہو گیا، جیسے وہ غائب ہونا چاہتا ہو۔ زینب نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، شاید رات کی روشنی یا جھیل کی عکاسی کی وجہ سے۔ چھوڑو، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ فہد نے کچھ نہیں کہا۔ وہ خاموشی سے جھیل کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے اسے کچھ اور نظر آ رہا ہو۔ سب نے اسے مذاق سمجھ کر بات ختم کر دی اور اپنے خیموں میں سونے چلے گئے۔ لیکن سارا کی نیند اڑ چکی تھی۔ وہ رات بھر اپنے خیمے میں لیٹی وہ تصویر دیکھتی رہی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ چہرہ اسے پکار رہا ہے۔ اس کی آنکھیں جسے اسے کہہ رہی تھی کہ وہ اسے جانتا ہے۔ زینب بھی اپنے خیمے میں بے چین تھی۔ اسے بار بار لگ رہا تھا کہ کوئی اس کے خیمے کے باہر کھڑا ہے۔ اس نے اپنی ٹارچ اٹھائی اور باہر جھانکا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ صرف جھیل کا پانی ہلکا ہلکا ہل رہا تھا، جیسے کوئی اسے چھو رہا ہو۔ اگلی صبح جب سب جاگے، راحیل غائب تھا۔ اس کا سلیپنگ بیگ خالی تھا۔ اس کے جوتے خیمے کے باہر وہیں رکھے تھے، جیسے وہ رات کو کہیں نہ گیا ہو۔ راحیل، یہ کیا مذاق ہے؟ عامر نے جنگل کی طرف چیخ کر کہا، لیکن جواب میں صرف پرندوں کی آوازیں آئیں۔ انہوں نے گھنٹوں تلاش کیا، جھیل کے ارد گرد، جنگل کے گھنے حصوں میں، ہر جگہ دیکھا، لیکن راحیل کا کوئی سراغ نہ ملا۔
سارا نے رات والی سیلفی دوبارہ کھولی۔ اس بار وہ چہرہ اور واضح تھا۔ اس کی آنکھیں راحیل کی طرف گھور رہی تھی، جیسے اس نے اسے چن لیا ہو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ زینب کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس کا چہرہ سفید اس کا چہرہ خوف سے سفید ہو چکا تھا۔ فہد، جو اب تک چپتا، بولا، ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ انہوں نے اپنا سامان سمیٹا اور جنگل سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن عجیب بات تھی، جتنا وہ آگے بڑھتے تھے لگتا تھا کہ جنگل انہیں واپس جھیل کی طرف کھینچ رہا ہے۔ راستے گم ہوتے جا رہے تھے اور ایک گھنی دھند چھا گئی تھی۔ سارا نے اپنا فون نکالا کہ شاید گوگل میپ سے راستہ مل جائے، لیکن سگنل غائب تھا۔ شام تک وہ تھک کر واپس کیمپ پر آ گئے۔ سارا نے ایک اور سیلفی لی۔ اسے لگا کہ شاید یہ سب اس کے دماغ کا وہم ہے، لیکن جب اس نے تصویر دیکھی، اس کے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بچا۔ اس بار وہ چہرہ زینب کے پیچھے تھا۔ اس کی مسکراہٹ اور گہری تھی، جیسے وہ زینب کو اپنا اگلا شکار بنا چکا ہے۔ یہ کیا ہے؟ زینب نے چیخ کر کہا۔ اس نے فون پکڑا اور تصویر کو بار بار دیکھا، جیسے وہ اسے مٹانا چاہتی ہو۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی ہمیں ڈرا رہا ہے۔ اس کی آواز میں خوف کے ساتھ غصہ بھی تھا۔ ہمیں فون توڑ دینا چاہیے، عامر نے غصے سے کہا، لیکن سارا نے فون کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ نہیں، یہ ہمارا واحد ثبوت ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ رات کو سب اپنے خیموں میں تھے، لیکن کوئی سو نہیں رہا تھا۔ ہوا میں ایک عجیب سی سرسراہٹ تھی، جیسے کوئی ان کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ زینب رات بھر اپنے خیمے میں بیٹھی روتی رہی۔ اسے لگ رہا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے اپنا فون اٹھایا اور وہ تصویر دوبارہ دیکھی۔ اس بار چہرہ اور قریب تھا، جیسے وہ اس کے کندھے پر کھڑا ہو۔ اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس نے فون پھینک دیا اور خیمے سے باہر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس کے پاؤں جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ اگلی صبح زینب بھی غائب تھی۔ اس کا بیگ، اس کا فون، سب کچھ وہیں تھا، لیکن وہ خود کہیں نہیں تھی۔ سارا اب رو رو کر ہار چکی تھی۔ عامر غصے سے چیخ رہا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم سب مر جائیں گے۔ فہد نے آخرکار اپنا راز کھولا۔ میں نے اس جنگل کے بارے میں سنا تھا، فہد نے آہستہ سے کہا۔ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ یہاں ایک روح رہتی ہے، وہ ان لوگوں کی تصاویر کھینچتی ہے جو مرنے والے ہوتے ہیں۔ جو کوئی اس چہرے کو دیکھتا ہے وہ اس کا اگلا شکار بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ روح ایک زمانے میں اس جھیل میں ڈوب کر مر گئی تھی۔ اس کی موت کا راز کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ اب ہر اس شخص کو اپنا ساتھ لے جاتی ہے جو اس کی تصویر دیکھتا ہے۔ تم یہ سب جانتے تھے اور ہمیں نہیں بتایا؟ عامر نے فہد کو دھکا دیا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ میں نے سوچا یہ بس افواہ ہے۔ فہد نے سر جھکایا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ یہ سچ ہے۔ سارا نے اپنا فون اٹھایا اور ساری تصاویر ڈیلیٹ کر دی۔ اب کوئی سیلفی نہیں، اس نے چیخ کر کہا۔ لیکن اس رات جب سب سو رہے تھے، عامر نے چپکے سے اپنا فون نکالا اور وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ کوئی روح انہیں ڈرا سکتی ہے۔ اس نے ایک تصویر لی اور اسے دیکھا۔ اس کے پیچھے وہی چہرہ تھا، لیکن اس بار اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ عامر نے فون بند کیا اور اسے بیگ میں ڈال دیا، لیکن اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگا کہ کوئی اس کے خیمے کے باہر کھڑا ہے۔ اس نے ٹارچ اٹھائی اور باہر جھانکا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا، صرف جھیل کا پانی ہلکا ہلکا ہل رہا تھا۔ صبح عامر بھی غائب تھا۔ اب صرف سارا اور فہد باقی تھے۔ جھیل کے کنارے خاموشی تھی، لیکن ہوا میں ایک پراسرار سردی تھی۔ سارا نے فہد سے کہا، اگر ہم اس چہرے کو نہ دیکھیں شاید ہم بچ جائیں۔ اس کی آواز میں امید سے زیادہ خوف تھا۔ فہد کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ وہ بولا، سارا، میں نے رات کو ایک خواب دیکھا۔ اس چہرے نے مجھ سے کہا کہ کوئی ایک تو بچ سکتا ہے اگر دوسرا اس کی جگہ لے۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ سارا نے خوف سے اسے دیکھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ فہد نے اپنا فون اٹھایا اور ایک سیلفی لی۔ اس نے فون سارا کی طرف بڑھایا۔ دیکھو، سارا نے فون دیکھا اور چیخ پڑی۔ چہرہ اب فہد کے پیچھے تھا، لیکن اس کی شکل وہ سارا کی تھی۔ تم؟ سارا نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نہیں سارا، یہ تم ہو۔ فہد کی آواز میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی۔ تم نے ہر بار تصویر دیکھی، تم نے اسے اپنا چہرہ دیا۔
سارا کا دماغ گھوم رہا تھا، وہ پیچھے ہٹی لیکن اس کے پاؤں جھیل کے کنارے پھسل گئے۔ اس نے فہد کی طرف دیکھا جو اب مسکرا رہا تھا، وہی مسکراہٹ جو اس چہرے کی تھی۔ تم اس کے ساتھ ہو؟ سارا نے چیخ کر کہا۔ فہد نے احساس سے سر ہلایا۔ میں نے اسے وعدہ کیا تھا سارا، ایک جان کے بدلے ایک جان۔ سارا نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن جنگل کی شاخیں اسے روک رہی تھی۔ وہ گر پڑی اور جب اس نے سر اٹھایا فہد غائب تھا۔ اس کے فون کی اسکرین ابھی تک روشن تھی اور اس پر وہی تصویر تھی، لیکن اب چہرہ سارا کا تھا۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں اور اس کے ہونٹوں پر وہی عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ سارا اکیلی رہ گئی تھی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا اور اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جنگل کی ہر آواز اسے پکار رہی ہے۔ اس نے اپنا فون اٹھایا اور اسے توڑنے کی کوشش کی لیکن اس کے ہاتھ جیسے خود بخود رک گئے۔ اس نے فون کی اسکرین کو دیکھا اور اس پر ایک نئی تصویر تھی۔ اس تصویر میں وہ خود تھی لیکن اس کے پیچھے وہی چہرہ تھا۔ اس کی مسکراہٹ اب اور گہری تھی، جیسے وہ سارا کو اپنا حصہ بنا چکا ہو۔ سارا نے چیخ کر فون پھینک دیا اور بھاگنا شروع کیا۔ وہ جنگل سے نکلنا چاہتی تھی لیکن ہر راستہ اسے واپس جھیل کی طرف لے جا رہا تھا۔ اسے لگا کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہ تھا، صرف جھیل کا پانی ہل رہا تھا۔ اس نے اپنی سانس روک لی اور جھیل کے کنارے رکی۔ پانی میں اس کا عکس نظر آ رہا تھا لیکن اس کی آنکھیں وہ اس کی اپنی نہیں تھی، وہ وہی خالی آنکھیں تھیں جو اس چہرے کی تھیں۔ سارا نے چیخ کر اپنا چہرہ ہاتھوں سے ڈھانپ لیا لیکن اس کے کانوں میں ایک سرگوشی گونج رہی تھی، تم میری ہو، تم سب میری ہو۔ سارا نے اپنے ہاتھ ہٹائے اور دیکھا کہ جھیل کا پانی اب سیاہ ہو چکا تھا۔ اس میں سے ایک سائے نے سر اٹھایا۔ وہ وہی چہرہ تھا لیکن اس بار اس کی شکل بدل گئی تھی۔ یہ سارا کا چہرہ تھا لیکن اس کی آنکھیں خون سے بھری ہوئی تھیں۔ سارا نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن اس کے پاؤں جیسے زمین میں دھس گئے تھے۔ اس نے چیخنا چاہا لیکن اس کی آواز غائب ہو گئی۔ سائے نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور سارا جھیل کے پانی میں ڈوب گئی۔ کچھ دن بعد مقامی لوگوں نے کیمپ کے آثار دیکھے۔ انہوں نے جھیل کے کنارے ایک فون پایا جس کی اسکرین پر ایک سیلفی کھلی تھی۔ تصویر میں 5 دوست مسکرا رہے تھے، عامر، سارا، راحیل، زینب اور فہد۔ لیکن جب لوگوں نے تصویر کو غور سے دیکھا ان کے چہرے زرد پڑ گئے۔ ہر دوست کے پیچھے وہی چہرہ تھا لیکن اس کی شکل ہر ایک کی اپنی تھی، جیسے وہ سب اس روح کا حصہ بن چکے ہوں۔ لیکن یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ فون کو ایک مقامی لڑکے نے اٹھایا اور اپنے گاؤں لے گیا۔ اس نے تصویر اپنے دوستوں کو دکھائی اور سب ہنس پڑے۔ یہ کوئی مذاق ہے، انہوں نے کہا۔ لیکن اس رات لڑکے نے اپنا فون اٹھایا اور اپنی ایک سیلفی لی۔ جب اس نے تصویر دیکھی اس کے پیچھے وہی چہرہ تھا لیکن اس بار اس کی شکل سارا کی تھی۔ اگلا دن لڑکا غائب تھا۔ گاؤں والوں نے فون کو جلا دیا لیکن افواہ پھیل گئی کہ کالا جنگل کی روح اب خون سے باہر نکل آئی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ اب ہر اس شخص کی تصویر میں آتی ہے جو سیلفی لیتا ہے، اور جو اسے دیکھ لیتا ہے وہ اس کا نیا چہرہ بن جاتا ہے۔ لیکن سب سے بڑا راز یہ تھا کہ فہد کبھی اس گروپ کا حصہ نہیں تھا۔ وہ ایک پرانی تصویر کا حصہ تھا جو کئی سال پہلے اس جھیل پر لی گئی تھی۔ وہ خود اس روح کا شکار تھا اور اس نے اپنی جگہ لینے کے لیے نئے لوگوں کو جنگل بلایا تھا۔ سارا، عامر، راحیل اور زینب اس کی چال کا شکار بنے اور اب فہد کی روح آزاد تھی، لیکن صرف اس وقت تک جب تک کوئی نئی سیلفی نہ لے۔ کہانی ختم ہوئی ہے لیکن ایک سوال رہ جاتا ہے کہ کیا آپ کبھی ایسی جگہ جاؤ گے جہاں آپ کی تصویر آپ کی اپنی نہ ہو، اور اگر آپ کی سیلفی میں کوئی اور نظر آئے تو کیا آپ اسے دیکھو گے؟